الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام. اسلامی سال اسی سے شروع ہوتا ہے، جس طرح ہمارا دوسرا عیسوی کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے. سب سے پہلے تو یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے. ظاہر ہے پورا سال ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون اس دنیا میں رہے گا اگلے سال تک. ایک منٹ کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا اپنی زندگی کا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو لا یؤخر، اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، اس میں کوئی مہلت نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. تو اس لیے پہلا دن ہے سال کا، اسلامی سال کا، تو سب سے پہلے تو یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو خیر برکت کا ذریعہ بنائے. میں نے پچھلے جمعے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں یکم محرم الحرام کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ کہ سال کا پہلا دن ہے، کہ اگر مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں دو بڑی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. ایک امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کی شہادت کا واقعہ ہے محرم میں 10 محرم الحرام. اور دوسری شہادت خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ تو خاص آج کے دن ہے، یعنی یکم محرم الحرام کو. کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی ان کے حوالے سے، کچھ باتیں آج کریں گے. تو ایک جمعہ ہمارے پاس ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ آل بیت کے حوالے سے ساری گفتگو کریں گے. مختصراً میں آپ کو پچھلی باتیں جو تھیں پچھلے جمعے کی وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، لیکن اشارات میں ساتھ دیتا جاؤں گا. ان کے اسلام لانے کے 2 روایات تھیں، وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں دونوں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک عجیب و غریب شخصیت تھے. جب وہ عالم کفر میں تھے تو اس کی انتہاؤں کو چھوا کرتے تھے، یعنی بدترین دشمن ان کے اس وقت مسلمان ہوا کرتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے اور حضور نے ان کا کرتا پکڑ کے جھٹکا اور فرمایا کہ اب وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کر لو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آ گئی ہے، اسی لیے تو آیا ہوں، کلمہ پڑھائیے مجھے. تو پھر وہ اسلام لے آئے. پھر اسلام لانے کے بعد، یعنی پہلے جب اسلام نہیں لائے ہوئے تھے تو سب سے بدترین دشمن ان کے مسلمان ہوا کرتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو پھر ظاہر دشمن کون ہونا تھا ان کا؟ وہی کفار جن سے آئے تھے. یہ عجیب مزاج ہے ان کا. میں نے کچھ ان کی مزاج کی باتیں آپ کو پچھلے جمعے بتائی تھی. ہر ایک کا یہ مزاج نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ ان کو دوسرے حضرت عمر کہہ سکتے ہیں، ان کا بھی بالکل یہی مزاج تھا سارا ان کا بھی۔ تو یہ یعنی صحابہ کرام تو بہت ہیں، لیکن یہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس مزاج کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ دو شخصیات اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت حیرت انگیز ہیں۔ اسی مزاج کی بنا پر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فاروق کا خطاب ملا تھا۔ یہ مزاج کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ جب ابتدائی زمانہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، بالکل ابتدائی دور مکہ میں، تو ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرف سے مخالفت تھی۔ خود ہی حضرت عمر سب سے بڑے مخالف ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ، بڑے بڑے جو سردار ہیں، ابو جہل وغیرہ، وہ تو سارے آپ جانتے ہیں سارے حالات، کتنی اذیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کفار دیا کرتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو آبائی دین تھا، میں کہا کرتا ہوں نا کہ اپنا دین چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیے نا، جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی بھی اگر ہو تو اس کو بھی کوئی کہے نا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور فلانا دین اختیار کر لو، تو وہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ دین چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زمانوں سے جو دین ان کا چل رہا تھا اس کو غلط فرما دیا تھا کہ وہ غلط ہے اور صحیح دین یہ جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو مخالفت تو یقیناً ہونی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال ابتدائی دور تھا، بہت تھوڑے سے صحابہ کرام جو حضور کی تبلیغ سے اسلام لے آئے تھے، وقتاً فوقتاً اسلام لاتے رہتے تھے، بہت چھوٹی سی جماعت تھی۔ باقی سارا مکہ، ارد گرد کی آبادیاں، سارے کافر۔ اب کفار کی اتنی بڑی تعداد اور مسلمان تھوڑے سے ابھی تھے۔ وہ جو تھوڑے سے مسلمان تھے، حکمت ہوتی ہے، میں اکثر کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک نے کیا فرمایا حضور کو، حالانکہ حضور سے بڑی تدبیر کرنے والا کون ہے، آپ سے زیادہ حکمت کو جاننے والا کون ہے، اور آپ سے زیادہ نرم مزاج کون ہے، شفیق کون ہے، اس کے باوجود اللہ پاک نے کیا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے حبیب، ان کو جب میری بارگاہ کی طرف بلاؤ یا دین کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ، تو بڑی حکمت کے ساتھ، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور بہت خوبصورت گفتگو کے ساتھ، بہت حسین گفتگو کے ساتھ، اور بہت نرم ملائم طبیعت کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ بلانا ہے۔ تو حضور ویسے ہی بہت زیادہ شفیق، پھر اللہ پاک کا یہ بھی فرمان۔ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے۔ باقی سارا مکہ، آبادیاں ساری ارد گرد کی سب کفار۔ تو کفار کی بہت بڑی تعداد، ان کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی حکمت سے کام کیا کرتے تھے۔ یہی میں حکمت کی بات کر رہا ہوں نا کہ حکمت سے ہی کام ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ محسوس کیا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے جبکہ مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو حضور نے یہ حکمت اپنائی ہوئی تھی کہ حضور کھلے عام اپنا درس نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ کفار سے پوشیدہ رہ کے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ حکمت ہے۔ اس کو کوئی کہے کہ وہ ڈر گئے تھے تو وہ اس کی بدبختی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ یعنی ہر وقت زور سے کام نہیں چلتا، کسی وقت حکمت سے، دانائی سے، عقل مندی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا حکیم اس لحاظ سے کوئی نہیں ہے، حکمت دان کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، حکمت کی بنا پر خفیہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حکمت کی بنا پر کہ کہیں ہم کھلی بات کریں تو جو تھوڑے سے مسلمان ہیں ان کو جو بہت زیادہ کفار ہیں وہ کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں،
اس حکمت کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ طور پر تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ دار ارقم ایک جگہ تھی، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خفیہ طور پر تعلیم دیتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ بعض دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دور صحرا میں لے جایا کرتے تھے، وہاں صحرا میں اکیلے ہوتے تھے، وہاں اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے۔ یہ حکمت ہے ساری۔ عرض یہ کر رہا تھا وہ جو فاروق والا خطاب ملا ہے وہ کیوں ملا تھا؟ جب حضرت عمر ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ مزاج کی بات ہے۔ اب پہلے یہ ساری خفیہ تعلیم ہوتی تھی، کبھی دار ارقم میں، کبھی صحراؤں میں دور جا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو وہ اپنے مزاج کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، کافر ساری؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہم حق پر ہیں اسلام والے اور وہ باطل پر ہیں کفر والے۔ حضرت عمر نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر جو باطل والے ہیں وہ تو کھل کے اپنی تبلیغیں کر رہے ہیں اور جو حق والے ہیں وہ چھپ چھپ کے تبلیغیں کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی یا رسول اللہ؟ آج کے بعد ہم بھی انشاءاللہ کھلے عام تبلیغ کیا کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے 39 مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے حضور کی جتنی جدوجہد تھی اس کی وجہ سے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہ 40ویں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک طرف یہ 39 یہ 40 کی جماعت، دوسری طرف پورا کفر کا وہ پورا شہر سمجھ لیں، اس کی شہر کی آبادیاں سمجھ لیں، ساتھ کتنے لوگ وہ زیادہ، اور یہ 39-40 لوگوں کی جماعت۔ لیکن اب اس میں حضرت عمر آ گئے تھے۔ یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے لیے اسی لیے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے، ویسے ہی تو نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مراد اللہ پاک سے مانگی تھی، یعنی حضور علیہ لوگ ہوتے ہیں نا مرید ہوتے ہیں پیروں کے، یہ مرید رسول نہیں ہے۔ مرید رسول اس طرح صحابہ کے حوالے سے تو ہیں، لیکن کمال یہ کہ مراد رسول بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ پاک سے ان کو مانگا تھا کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی حفاظت فرما۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ السنا علی الحق وہم علی الباطل، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں؟ فرمایا ایسا ہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، چھپ کے نہیں کریں گے، جب حق پر ہیں تو پھر کھل کے کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر عبادت کریں گے اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں مسلمانوں میں طاقت ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہی جو 39 مسلمان تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، دوسری طرف وہ چل رہے ہیں جن کا میں نے کہا کہ وہ بھی دوسرے عمر تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف وہ کھڑے ہوئے۔ یہ جلوس وہاں سے چھوٹا سا نکلا 39-40 لوگوں کا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر، وہ مکہ جہاں لا الہ الا اللہ اونچا کہہ نہیں سکتے تھے، وہاں پر صدائیں بلند ہو رہی تھی، حرم شریف کی طرف جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے مسلمان نعرے لگا رہے تھے، اونچی آواز میں اللہ اکبر کی تکبیریں گونج رہی تھی۔ کفار سارے حیرت میں کہ ان کو اتنی جرأت کیسے حاصل ہو گئی ہے، یہ تو چھپ چھپا کے عبادتیں کرنے والے لوگ تھے، آج کیا ہو گیا ہے کہ سارے کھول کے نعرے لگاتے ہوئے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ دروازوں سے نکل کے جب دیکھا انہوں نے تو دیکھا کہ جلوس تو چھوٹا سا ہی ہے، لیکن ایک طرف اللہ کا ایک شعر جا رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا دوسرا شعر جا رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب سب نے علل اعلان حرم شریف میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی تھی اور اللہ رب العالمین کو پکارا تھا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پہلے ہم الگ عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح عبادت نہیں کر سکتے تھے جس طرح یہ سارے اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرق کر دیا ہے
حق واضح ہو گیا کہ حق کون سا ہے اور باطل بھی واضح ہو گیا کہ باطل کون سا ہے، تو اس کے آنے سے چونکہ فرق واضح ہو گیا، اس لیے آج سے میں اس کو فاروق کا خطاب دیتا ہوں کہ اس نے فرق کر دیا حق اور باطل کے درمیان۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہی مزاج کی ساری باتیں ان کی ہو رہی ہیں، فضائل بھی ساتھ ساتھ ان کے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک موضوع مزاج کا پکڑا تھا، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تھی مدینہ کو۔ ہجرت کیوں کی تھی؟ اسی وجہ سے کی تھی، یہ جو کفار ایذائیں دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، اس وجہ سے حضور علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، باقی جتنے مسلمان تھے ان کو بھی تکلیفیں دیا کرتے، تو حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی پھر مدینہ کی طرف۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی، کچھ صحابہ کرام پہلے چلے گئے تھے اور جانا بڑا مشکل تھا، وجہ وہی کہ مسلمان تھوڑے تھے، کفار زیادہ تھے، پھر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہر راستے پر ناکہ بندیاں کی ہوئی تھیں کفار نے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان یہاں سے مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچ سکے، اس لیے راستے میں ہر جگہ ناکہ بندیاں، جہاں جو بھی راستے تھے ان لوگوں کو معلوم تھے، کفار کو ان کے گائیڈ ساتھ ہوتے تھے، رہنما ساتھ ہوتے تھے، سارے راستے ان کو معلوم تھے مدینہ جانے کے، اس لیے ہر مدینے کے راستے پر ناکہ بندی کی ہوئی تھی کفار نے کہ کوئی مسلمان مکہ سے نکل کے مدینہ نہ جا سکے۔ پھر بھی کچھ صحابہ کرام چھپ چھپا کے نکل جاتے تھے، وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے۔ کچھ راستے میں زخمی ہو جاتے تھے صحابہ، بڑی مشکل تھی ہجرت اس وقت، راستے ہی جب سارے بند تھے تو مشکلات تو ہونی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام ہجرت میں زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو شہید ہو گئے ہجرت کے دوران۔ اب وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب خفیہ ہجرت کرتے تھے کہ پتہ کسی کو نہ چلے ہمارے مدینہ شریف جانے کا۔ یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے چھپ کر ہجرت نہیں کی تھی، تاریخ میں یہ واحد شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے کوئی ایسا ان کو ہیبت اور دبدبہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہے عمر۔ وہ اللہ پاک نے واقعی ان کو بہت کوئی ہیبت عطا فرمائی تھی، خاص طور پر کہ یہ جب اپنے مزاج کے مطابق کسی سے ہم کلام ہو، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے دوستوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان تو ہم سب کے ساتھ ہے نا، ہر ایک کو بہکانے کے لیے وہ اپنے وسوسے استعمال کرتا ہے، اپنی تدبیریں استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی وہ واحد شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے، یعنی عمر کی زبان سے کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، حضور علیہ السلام پردے کے حوالے سے آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات، پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا، بعد میں پھر منافقین کی وجہ سے حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اب منافقین چونکہ بہت زیادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، گھر والی جو ہیں، پہلے نہیں تھا پردہ لیکن اب منافقین کی وجہ سے پردہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جو عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ پاک نے حق حضرت عمر کی زبان پر رکھ دی ہے، حضور نے فرمایا وہ واقعی ایسا ہی تھا۔ جو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، عجیب بات یہ ہے کہ وہی آیات اللہ رب العالمین آسمان سے نازل فرما دیا کرتا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ اس مشورے کے مطابق آیات نازل ہو جاتی تھی، بلکہ وہ الفاظ بھی وہی جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا کرتے تھے، وہی الفاظ اللہ پاک قرآن میں استعمال فرما دیا کرتا تھا۔ 10 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو محدثین کرام نے لکھی ہیں، 10 واقعات ایسے ہیں کہ جو بالکل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل فرما دی تھی۔ ان میں سے ایک مشہور وہ ہے مقام ابراہیم والی، جو آپ نے سنی ہوئی بھی ہے کہ مقام ابراہیم وہاں پر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عمر کا دل یہ چاہتا تھا کہ چونکہ کعبۃ اللہ کو تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہیں، حضور کے بڑوں میں ہیں، اور مقام ابراہیم میں جو پتھر رکھا ہوا ہے
وہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، اور آیا کس لیے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت عمر کا دل کرتا تھا کہ اس پتھر کو بھی بہت زیادہ نسبتیں حاصل ہے، ایک تو ہے جنت کا، دوسرا پھر آیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تیسرا آیا کعبہ کی تعمیر کے لیے، تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس کی۔ تو ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں حرم شریف میں، اللہ رب العالمین کی طرف پڑھتے ہیں، کے لیے پڑھتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی خاص اعزاز ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر نماز پڑھنی چاہیے کھڑے ہو کے، بے شک کعبہ کی طرف ہی منہ کریں لیکن کھڑے مقام ابراہیم کے پاس ہوں ہم، تاکہ اس کی عظمت اور فضیلت ہمیشہ قائم رہے۔ تو اس فضیلت کو قائم رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو ہم اگر اپنی جائے نماز بنا لیں، یعنی اس کے پاس آ کے ہم نماز پڑھا کریں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب حضور علیہ السلام تو شارع تھے دین کے، وہ تو حضور ویسے تو کچھ فرما نہیں سکتے تھے جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی احکام، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنے آپ سے تو وہ بولتے نہیں تھے، اللہ جو وہی فرماتا تھا وہ بولتے تھے۔ جب حضرت عمر نے یہ عرض کی کہ لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں؟ کیونکہ کوئی وہی آئی ہوئی نہیں تھی اس سلسلے میں، حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، پھر اس کے بعد جبریل امین نازل ہو گئے اور یہ آیت لے کر نازل ہو گئے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وہی الفاظ سارے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ سب کو یہ چاہیے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جا نماز بناؤ۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، فرمایا کہ ہاں خطاب کا بیٹا بلاؤ اس کو، آگے یہ آیت اس کے حوالے سے۔ اور عمر ابن خطاب آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ خواہش تھی نا مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، اللہ رب العالمین تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے الفاظ کے ساتھ وہی نازل فرما دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جس طرح وہ کہتا ہے لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کے بھی نماز پڑھا کرو، اس کو مقام ابراہیم تم جائے نماز بنا۔ تو یہ ان کی زبان پر اللہ پاک نے جو حق رکھا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو وہ ہیبت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ سب خفیہ ہجرتیں کرتے تھے، یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ہجرت کی جب تو ایسے دبدبے کے ساتھ کی کہ عام کفار جو مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو چھوڑیے، جو ان سب کے سردار تھے، قبائل کے سردار، کفار قبائل کے سردار، بہت بڑے بڑے لوگ، ابو جہل ان میں شامل، یہ بڑے بڑے لوگ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن مجلس ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں یعنی ہجرت کو خفیہ رکھا جاتا تھا، چھپ کے ہجرت کی جاتی تھی، یہ حضرت عمر کا مزاج دیکھیں اور وہ دبدبہ اور حیرت دیکھیں کہ وہ عام کفار نہیں بلکہ کفار کے سردار جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جم گٹھا ان کا لگا ہوا ہے، مجلس ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہنچ گئے اور ان کو جا کے مخاطب کر کے کہا میں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے اور میں ہجرت کروں گا، اور میں تم سب کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں فلاں دن فلاں وقت مکہ مکرمہ سے نکلوں گا ہجرت کے لیے، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر لے اور اپنی بیوی کو بیوہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھے روک لے۔ مطلب یہ کہ جو بھی مجھے روکے گا وہ یا تو اپنے بچوں کو یتیم کر لے گا اور یا اپنی بیوی کو بیوہ کر لے گا۔ اس طرح اعلان کر کے جو دن بتایا تھا، جو وقت بتایا تھا، اس دن اس وقت کے مطابق ہجرت کی۔ سارے کفار، ان کے رؤساء، ان کے سردار سارے دیکھتے رہ گئے، ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے چلے گئے اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کوئی ان کو روک سکتا اور منع کر سکتا۔ اعلان ہجرت، اعلانیہ ہجرت ڈنکے کی چوٹ پر، یہ سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب ایک ان کا مزاج تھا، سب سے مختلف مزاج تھا۔ اللہ رب العالمین ان کی روح پر کروڑ انوار اپنے نازل فرمائے۔ اور ایک اور پہلو ان کی زندگی کا آپ کو بتاؤں، بہت عجیب ہے۔ اللہ رب العالمین جب زبان پر حق رکھتا ہے نا تو وہ ہر ایک کی زبان پر تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں
انی لأجہز الجیوش وأنا فی الصلاۃ۔ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے سپہ سالار ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی فتوحات ہوئی ہیں ان کے زمانے میں، کتنے ہی ان کے سپہ سالار تھے جو مختلف جگہوں پر ان کی طرف سے جنگی جا کے لڑ رہے تھے اور فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ کیا فرماتے ہیں، ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، خطبہ دیتے دیتے، اب خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے، اچانک ایسے سر اوپر اٹھا کے فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ کرام حیران کہ یہ کیا لفظ آپ نے بیچ میں بولا ہے، خطبے کا حصہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان سے پوچھ نہیں سکتے تھے صحابہ کرام، نہیں پوچھا صحابہ کرام نے ان کے رعب کی وجہ سے۔ بعد میں پتہ چلا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی اور جگہ جنگ لڑ رہے تھے اور وہ سپہ سالار تھے اس جماعت کے ساریہ۔ تو حضرت عمر یہاں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ان پر نظر رکھے ہوئے، وہاں پر وہ جنگ لڑ رہے تھے، وہاں پر ایک درہ تھا، پہاڑی درہ، اس کے پیچھے سے کفار حملہ کرنے والے تھے، وہ جو وہاں پر موجود ہیں سپہ سالار ان کو نہیں معلوم، اور حضرت عمر یہاں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا جب یا ساریۃ الجبل، اس وقت تو یہ بات کسی کو نہ پتہ چلی، بعد میں جب ساریہ واپس آئے تو انہوں نے یہ بات آگے بتائی سب کو کہ عجیب واقعہ ہوا تھا، ہم تو ایک طرح سے قید ہو گئے تھے درے میں اور دوسری طرف سے کفار حملہ کرنے والے تھے، اچانک وہاں جہاں ہم پر جنگ کر رہے تھے ہم لوگ، وہاں حضرت عمر کی آواز گونج اٹھی تھی، یا ساریۃ الجبل کی آواز آئی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف خیال کرو، ادھر ہم نے خیال کیا اور ان کو جب ہم نے روکا تو اللہ پاک نے ہم کو فتح عطا فرما دی۔ یہ تو خطبے کی حالت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انی لأجہز الجیوش وأنا فی الصلاۃ، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو بظاہر اللہ رب العالمین کے ساتھ میرا تعلق ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے لشکر ہوتے ہیں میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے ترتیب دے رہا تھا اور ان کو سمجھا رہا ہوتا ہوں پوری دنیا۔ تو یہ ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں، ان کی مزاج کی کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔